اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال کے 6 روزوں کی اہمیت اور فضیلت۔ اسلام کے چوتھے رکن صوم رمضان کی ادائیگی کے بعد ایک مومن اور مسلمان کے لیے سنت، مستحب اور افضل ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اصلاح نفس و تزکیہ کے لیے شوال کے 6 روزوں کا خیال رکھیں، جس کا خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام فرمایا اور اپنے اصحاب و ازواج مطہرات کو بھی رکھنے کی ترغیب دیتے رہے۔ اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام شوال المکرم ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ شول سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اونٹنی کا دم اٹھانا یعنی سفر اختیار کرنا ہے۔ اس مہینے میں عرب لوگ سیر و سیاحت اور شکار کے لیے اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شوال رکھا گیا۔ یہ مبارک مہینہ وہ ہے کہ جو حج کے مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، یعنی حج کی نیت سے آغاز سفر۔ اسے شہر الفطر بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کا مژدہ سناتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ ترجمہ: جب عید کا دن آتا ہے یعنی عید الفطر کا دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے میرے فریضے کو ادا کر دیا ہے، پھر اللہ کی طرف نکلیں دعا کے لیے پکارتے ہوئے، اور مجھے اپنی عزت و جلال اور اکرام و بلندی اور بلند مرتبے کی قسم، میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ بس فرماتا ہے، اے میرے بندو، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس حال میں واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس کو یوم رحمہ بھی کہتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے۔ اسی روز اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا تھا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی۔ اسی روز اللہ تبارک تعالیٰ نے درخت طوبہ پیدا کیا۔ اسی دن کو اللہ عز و جل نے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی دن میں فرعون کے جادوگروں نے توبہ قبول کی تھی۔ اس مہینے کی چوتھی تاریخ کو سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران کے نصرانیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے تھے۔ اسی ماہ کی 15ویں تاریخ کو احد کی لڑائی ہوئی، جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے۔ اسی ماہ کی 25 تاریخ سے آخری ماہ تک جتنے دن ہیں وہ قوم عاد کے لیے منحوس دن تھے، جن میں اللہ جل شانہ نے قوم عاد کو ہلاک فرمایا تھا۔ شوال کے روزوں کی فضیلت اور اہمیت۔ کتب احادیث میں موجود ہے۔ ان میں وارد احادیث میں سے چند ایک صحیح احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، باب الریان سے روزے داروں کو پکارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی اندر نہیں جا سکے گا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر بعد میں کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ایک دن کا روزہ چہرہ جہنم سے 70 سال دور۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اس دن کے بدلے میں اللہ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ روزے دار جہنم سے کوسوں دور۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق یعنی گڑھا بنا دے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ روزہ جہنم سے ڈھال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی سے بچانے والی تمہاری ڈھال ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض روزوں کے علاوہ نوافل روزے بھی مختلف اوقات میں رکھے ہیں اور اپنی امت کو نفل روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ شوال کے 6 روزے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نیکی کو 10 گنا بنا دیتا ہے، پس ایک مہینہ روزہ رکھنا 10 مہینے کے برابر ہوا، اور عید کے بعد 6 دن کے روزے سال کو پورا کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ کیا شوال کے 6 روزے مسلسل رکھے جائیں یا الگ الگ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ ان کو مسلسل یا متفرق دونوں طرح رکھنا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کے متعلق ذکر فرمایا ہے اور اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ انہیں مسلسل رکھا جائے یا الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوال کے یہ روزے پورے اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔